حسینا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صلوات محمد میرے لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال انجام دیے وہ بہترین مخلوقات ہیں ان کی جزا پروردگار کے نزدیک وہ دائمی جنتیں اور دائمی باغات ہیں جن کے نیچے رہنے جاری ہوں وہی باغات ہمیشہ رہنے والے ہیں اللہ ان سے راضی ہے یہ اللہ سے راضی ہے یہ مرتبہ اور مقام ان کے لیے ہے جن کے دل میں خوف پروردگار ہے آیات کریمہ کے ذیل میں اسلام دین عقیدہ و عمل کے عنوان سے جو معروضات آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے تھے ان کے چوتھے مرحلے پر کچھ باتیں کہ سارے مال سے متعلق گزارش کرنا ہے ضمیری طور پر یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ اسلام نے ہر فرد بشر کو ایک انسان کامل کی شکل دینے کے لیے اور انسانی معاشرے کو بہترین صلاحی اور فلاحی معاشرہ بنانے کے لیے دو وسائل اختیار کیے ہیں ایک وسیلے کا نام ہے عقیدہ دوسرے کا نام ہے عمل اسی عقیدے اور عمل کے ذریعے اسلام نے ہر فرد بشر کو ایک انسان کامل کی شکل دینا چاہیے اور انسانی اور اسلامی معاشرے کو بہترین معاشرہ بنانا چاہا ہے اس سلسلے میں میں نے پہلی بات یہ گزارش کی کہ اسلام نے اپنی عبادات کے ذریعے انسان کی صلاح و فلاح کے لیے پہلا مقصد یہ قرار دیا کہ انسان کا ارتباط پروردگار سے ہو اور یہ رابطہ کسی حال میں ٹوٹنے نہ پائے دوسرا راستہ انہی عبادات کے ذریعے
اسلام نے جس منزل تک انسان کو پہنچانا چاہا وہ منزل قوت ارادہ ہے. جب تک انسان کے ارادے میں قوت نہ ہوگی انسان حالات، مشکلات اور مصائب کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تیسری منزل جہاں تک اسلام نے انسان کو پہنچانا چاہا وہ منزل ضبط نفس ہے. جب تک انسان خواہشات اور قوت غضب کے مقابلے میں اپنے نفس پر کنٹرول نہیں کر سکے گا اس وقت تک انسان ترقی نہیں کر سکتا، انسان ایک کامل نہیں بن سکتا. آج جو بات گزارش کرنا ہے اس کا خلاصہ اور ماحصل بھی یہی ہے کہ جب تک انسان میں مالی ایثار کی کیفیت نہ پیدا ہو جائے اس وقت تک نہ انسان ایک کامل بن سکتا ہے اور نہ انسانی معاشرہ بہترین صالح معاشرہ بن سکتا ہے. سارا فساد، سارا عیب انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کا یہی ہے کہ انسان نے جتنی اہمیت مال کو دی ہے شاید اتنی اہمیت اس کی نگاہ میں کسی شے کی نہیں. مال اگرچہ کوئی بری شے نہیں ہے، مال کوئی عیب نہیں ہے، انسان کا صاحب مال ہونا انسان کے لیے کوئی نقص نہیں ہے. قرآن مجید نے اپنے تعبیرات میں مال کو خیر سے تعبیر کیا. اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیر للوصیہ. اگر کسی کا وقت موت آ جائے اور وہ کوئی خیر چھوڑ کر جا رہا ہے تو اسے چاہیے کہ اس خیر کے لیے وصیت کرے. علماء اسلام کی نگاہ میں اس خیر سے مراد مال ہے، لیکن پروردگار عالم نے لفظ مال استعمال نہیں کیا بلکہ لفظ خیر استعمال کیا. یہ اس بات کی علامت ہے کہ اسلام نے مال کو خیر قرار دیا. اب اگر کوئی مالدار بننے کے بعد بگڑ جائے تو یہ شر مال سے نہیں آیا ہے، یہ شر نفس سے آیا ہے. یہ انسان کا اپنا عیب ہے جو انسان مال کے سر جا دینا چاہتا ہے، ورنہ مال کو تو اللہ نے خیر سے تعبیر کیا تھا. اس لیے دنیا جانتی ہے کہ انسان کوئی بھی کار خیر انجام دینا چاہے بغیر مال نہیں ہو سکتا. اسلام کا پیغام نہ سنایا جا سکتا اگر یہ مال دنیا نہ ہوتا. اسلام آگے نہ بڑھ سکتا اگر یہ مال دنیا نہ ہوتا. پہلے دن ایک دعوت کے برابر ہی مال صحیح، لیکن اسی کا سہارا تھا جو دعوت اسلام کو پیش کر دیا گیا. مال خدیجہ کا سہارا ملا تو اسلام آگے بڑھ گیا. مال بہترین شے ہے بشرطے کہ مالدار بھی بہترین انسان ہو، ورنہ صاحب مال اگر اپنے نفس کے اعتبار سے خبیث و شریر ہے تو مال کو یہ غلط راستے پر لگا سکتا ہے. اور یہ بات انتہائی واضح ہے، اس کی وضاحت کی کوئی زیادہ ضرورت نہیں ہے، لیکن وقت ایک جملہ سنانے کے لیے یہ دو چار لفظیں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. اتنا تو ہر آدمی جانتا ہے کہ مال آپ کی جیب میں ہے، آپ مال کی جیب میں نہیں ہے. مال آپ کی مٹھی میں ہے، آپ مال کی مٹھی میں نہیں ہے. تو جیسا ہے اگر ایسا ہی رہ جائے تو کوئی پریشانی ہی نہ پیدا ہو. مال خاموش آپ بولنے والے، مال بے بس و مجبور آپ صاحب ارادہ و اختیار. مال آپ کی جیب میں، مال آپ کی مٹھی میں، مال آپ کے قبضے میں، مال آپ کے اختیار و اقتدار کے اندر. تو جیسا فطرت نے بنایا تھا، جیسا آپ کو بنایا تھا اور جیسا مال کو بنایا تھا اگر ویسا ہی رہ جاتا تو سماج میں کوئی عیب نہ پیدا ہوتا، انسان میں کوئی نقص نہ پیدا ہوتا. مگر مشکل یہ ہے کہ ظاہری حالات کچھ اور رہے، واقعی حالات کچھ اور ہو گئے. ظاہری اعتبار سے تو یہی دیکھا گیا کہ مال کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، اختیار انسان کے پاس ہے، صاحب مال کے پاس ہے. لیکن نتیجہ یہ دیکھنے میں آیا کہ جیسے انسان مال کے سامنے انتہائی مجبور اور بے بس ہو کر رہ جاتا ہے اور یہیں سے انسانیت کا نقص اور بشریت کا عیب شروع ہوتا ہے. مولا کائنات کے سامنے یہ مسئلہ آیا کہ بعض لوگ جو زہد و تقویٰ کی زندگی گزارتے ہیں، اس زہد و تقویٰ کی زندگی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ نے فرمایا وہ زہد و تقویٰ کی زندگی کیا ہے؟ نہ فقر و فاقہ کی زندگی گزارتے ہیں، نہ اچھا کھاتے ہیں، نہ اچھا پہنتے ہیں، نہ مکان بناتے ہیں. کوئی صحرا میں پڑا ہے، کوئی پہاڑ پر چلا گیا، کوئی غار میں پڑا ہوا ہے. یہ سب اللہ والے ہو کے رہنے ہیں کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے. یہ مال دنیا سے، یہ دنیا سے الگ رہتے ہیں. یہی ان کے زہد کی علامت ہے، یہی ان کے تقویٰ کی نشانی ہے.
یہ ان کے تقدس کی پہچان ہے۔ تو مولا کائنات نے ایک عجیب و غریب جملہ کہا، عزیز و متوجہ رہے آپ، ایک عجیب و غریب جملہ ارشاد فرمایا۔ اگر آپ اب تک جو میری تمہید کو نگاہ میں رکھے ہوئے ہیں تو آپ اس جملے کے معنی خوب پہچانیں گے۔ فرمایا یہ دھوکہ ہے، فریب۔ انسان نے حقیقت کو نہیں پہچانا۔ زہد و تقویٰ یہ نہیں ہے کہ تم مال کے مالک نہ ہو۔ زہد و تقویٰ اور تقدس یہ نہیں ہے کہ تم مال کے مالک نہ ہو، یہ خالی دیے پھٹے کپڑے نہیں۔ زہد و تقویٰ یہ نہیں ہے کہ تم مال کے مالک نہ ہو، زہد و تقویٰ یہ ہے کہ مال تمہارا مالک نہ بننے پائے۔ محمد جب تک مال تمہارے قابو میں رہے گا، زہد بھی ہے، تقویٰ بھی ہے، تقدس بھی ہے، دیانت بھی ہے، لیکن جس دن تم مال کے قابو میں چلے جاؤ گے، اگر وہ چاہے وہ لے جائے، اسی دن انسانیت کی موت ہو جائے گی۔ اس لیے اس ناطق کی موت ہے جو سامنے کے قبضے میں چلا جائے، اور صاحب ارادہ اور اختیار کی موت ہے جو جامد کے قبضے میں چلا جائے، اور مالک کی موت ہے جو ملکیت کے قبضے میں چلا جائے، اور انسان کی موت ہے جو انسان مال کے قبضے میں چلا جائے۔ جب تک مال آپ کے قابو میں رہے گا آپ کی بشریت محفوظ رہے گی، انسانیت درجے کمال کی طرف آگے بڑھے گی، اور جس دن آپ مال کے قبضے میں چلے جائیں گے اسی دن سے انسانیت کی موت ہو۔ تو اسلام نے مال کو بہترین شے قرار دیا ہے، اور دنیا کا ہر بہترین کام اسی مال کے ذریعے ہوگا، لیکن شرط یہی ہے کہ آپ اس کے قبضے میں نہ رہیں، وہ آپ کے قبضے میں رہے۔ یہ مولا کائنات کا اعلان تھا۔ قرآن مجید نے اس سے پہلے اسی حقیقت کا اعلان کیا۔ اگر کوئی یہ پہچاننا چاہتا ہے کہ مال اس کے قبضے میں ہے یا وہ مال کے قبضے میں ہے، توجہ کرو اس کو اور پہچانو۔ قرآن مجید نے کتنا حساس نقطہ تھا، اس کو ہمارے سامنے واضح کیا، اور ہماری کی دکھی ہوئی رکھ بہاد رکھا ہے۔ کوئی انسان نہیں سمجھ سکتا ہے کہ ہم مال کے قبضے میں چلے گئے یا مال ہمارے قبضے میں۔ ہر آدمی یہی سمجھا ہماری جیب میں رکھا ہوا ہے، اس کے معنی کہ ہم صاحب اختیار، ہمارے پین میں رکھا ہوا ہم صاحب اختیار، ہمارے صندوق میں رکھا ہوا ہم صاحب اختیار، ہماری مٹھی میں ہم صاحب اختیار۔ نہیں، یہ پہچان نہیں ہے۔ قرآن مجید نے الگ پہچان بیان کی۔ کوئی انسان اگر اپنا امتحان کرنا چاہتا ہے کہ مال ہمارے قبضے میں ہے یا ہم مال کے قبضے میں، تو اس کی بہترین پہچان دو اوقات کے سامنے آئے گی۔ جب مال آ رہا ہو تو دیکھو، جب جا رہا ہو تو دیکھو۔ اگر مال کے آنے کے بعد غرور نہ پیدا ہو تو اس کے معنی کہ مال اس کے قبضے میں ہے۔ مال کے آ جانے کے بعد اگر انسان اکڑ نہ جائے، وہ تکبر نہ ہو جائے، مغرور نہ ہو جائے، تو اس کے معنی ہے کہ مال نے اس پر کوئی اثر نہیں ڈالا، یعنی وہ اس کے قبضے میں ہے۔ لیکن اگر مال کے آتے ہی غرور پیدا ہو جائے تو اس کے معنی کہ انسان نے مال کو نہیں بدلا، انسان نے مال سے تصرف نہیں کیا، مال نے انسان کو تصرف کیا۔ جیسے قابل شریف انسان کو مغرور بنا دیا، اتنا طاقتور تھا وہ مال جس نے اشرف المخلوقات کو شرافت سے نکال کے غرور و تکبر اور شیطان کی منزل تک پہنچا دیا۔ اب اندازہ ہوا کہ گویا صاحب اختیار ہوا ہے، یہ تو مجبور ہے، یہ تو آتے رکھے گا۔ اس کے بعد قرآن مجید دے گا، اور جب نہ آئے تبھی دے دو، جب نہ ملے تبھی انسان زیادہ سے زیادہ کرو کہ نہ ملنے پر مایوس، افسردہ، پریشان، مختلف ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ امید لگائے کیسے اگلے مہینے تنخواہ ملے، مطلب سے ہو کیا نہیں ملے۔ اب دیکھو کیا ہوتا ہے، اب دیکھنا ہوگا کہ ان کا یہ دماغ کو کتنا پروردگار پڑے، یہ کتنا خدا کے قبضے میں اور کتنا مال کے قبضے میں۔ جب نہ آئے دیکھو اضطراب پیدا ہوا یا نہیں، مایوسی پیدا ہوئی یا نہیں، پریشانی پیدا ہوئی یا نہیں۔ اگر پیدا ہو جائے تو اس کے معنی ابھی بھی انسان ماضی کے قبضے میں ہے، ابھی بھی انسان پیسے کے قبضے میں ہے، پیسہ انسان کے قبضے میں نہیں آیا۔ اسی لیے بعض روایات میں ہے، بعض روایات میں یہ کہ مومن کے کمال ایمان کی پہچان یہ ہے جو اس کی نگاہ میں قیمت کے اعتبار سے مٹی اور سونے میں کوئی فرق نہیں۔ بازار میں بہت فرق ہے، لیکن مومن کی نگاہ میں اگر مٹی اور سونے میں کوئی فرق نہ ہو، چاہیے آ جائے چاہے وہ آ جائے، بلاخر یہ آ جائے گا، چار کام ہو جائیں گے، مٹی آ جائے گی، وہ کام نہیں ہوں گے، تو ہم پر جا سکتے ہیں۔ نہ اس کے آنے سے ہمیں غرور
باتیں ایسی ہیں جن کو سنا جا سکتا ہے، سمجھنا مشکل ہے، عمل کرنا تو باقی بات ہے۔ ہم سوچ نہیں سکتے کہ ہماری زندگی میں کیا کبھی کوئی ایسا دن آ سکتا ہے جو ہماری زندگی پر نہ اس وقت کوئی اثر پڑے جو مٹھی میں مٹی ہو، نہ اس وقت کوئی اثر پڑے جو مٹھی میں سونا ہو۔ ہم تصور نہیں کر سکتے، لیکن ابھی ہم سوچے یا نہ سوچے، ہم سمجھے یا نہ سمجھے، دنیا سمجھے یا نہ سمجھے، ہمارے سامنے تاریخ میں ایسے کردار ہیں جن کا تذکرہ نہ عاشقوں نے کیا، نہ مولائیوں نے کیا، نہ چاہنے والوں نے کیا۔ جب شام کے حاکم معاویہ ابن ابی سفیان کے سامنے علی کا تذکرہ آیا تو حاکم شام نے کہا میں علی کو پہچانتا ہوں، اگر علی کے پاس دو گھر کھڑے ہوئے ہوتے، ایک گھر سونے سے بھرا ہو، ایک گھر بھوسے سے بھرا ہو، اور علی لٹانا چاہے تو سونے والا گھر پہلے خالی ہوگا، بھوسے والا بعد میں خالی ہوگا۔ انتہائی عداوت، انتہائی مخالفت کے باوجود اس کا بہترین شاہد میدان صفین ہے، مگر اس اختلاف کے باوجود حاکم شام نے اتنا معرفت انگیز بیان دیا یہ دنیا کا دوسرا کوئی انسان سوچ نہیں سکتا ہے۔ اس لیے اس کی نگاہ کے سامنے تجربات علی کی حیات کے دنیا کا کوئی اور انسان ہوتا تو بھوسا لٹا کے سونا بچا لیتا، دنیا کا اور کوئی انسان ہوتا تو معمولی مال کو لٹا کے اصلی مال کو بچا لیتا، مگر یہ علی کا کردار ہے ان کے بعد اگر مال آ جائے گا تو سونے کو پہلے لٹا لیں گے، کیوں؟ تاکہ انسان پہچانے یہ وہ ہے جس سے خطرہ ہے، وہ ہے جس سے خطرہ نہیں ہے۔ گھر کے اندر بھوسا اگر کھڑا رہ جائے تو انسان کی زندگی کے بدل جانے کا کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن اگر سونا بھر جائے تو انسان کے بدل جانے کا خطرہ ہے۔ علی یہ چاہتے کہ زندگی سے خطرات کو ہٹایا جائے، توجہ کریں، زندگی سے خطرات کو دور کیا جائے تاکہ زندگی مومن کی زندگی محفوظ رہ جائے۔ اگرچہ علی کو اس تحفظ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمیں آپ کو ایسے سبق کی بہرحال ضرورت ہے۔ تو ابھی ایک بات جو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں اور خاتمہ کلام پر اسی مسئلے کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، انسان اپنی زندگی کے متعدد بے شمار تجربات میں یہ دیکھے کہ مال کے آنے جانے سے انسان کی زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے۔ جب آنے سے غرور آئے، نہ آنے سے مایوسی آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان ابھی مال کے قبضے میں ہے۔ جب انسان مال کا انتظار اس لیے کر رہا ہو کہ آئے تو لٹایا جائے، نہ کہ اپنی بڑائی کا انتظام کیا جائے، اس کے معنی ہے کہ اس کی نگاہ میں دار خیر کی محبت ہے، مال کی محبت نہیں ہے۔ یہ دار خیر پر مال کو قربان کرنا چاہتا ہے، یہ دار خیر کی راہ میں مال کو لٹا دینا چاہتا ہے۔ یہ انسان کی زندگی کے نہ جانے کتنے تجربات ہیں جن سے انسان خود اندازہ کر سکتا ہے ہم کہاں ہیں، ہمارا ایمان کہاں ہے، ہمارا اسلام کہاں ہے، کتنا ہم نے مال کو اپنے قبضے میں رکھا ہے اور کتنا ہم مال کے قبضے میں چلے گئے۔ اگر آپ پورا نہ مانیں تو میں جملہ گزارش دوں، اگر کل ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ دفتر میں ایک دن کی تنخواہ نہیں ملنے والی کسی وجہ سے، آج کی تنخواہ سب چلی جائے گی کسی فنڈ میں، نہ مزدور کو ملے گا، نہ ٹیکسی والے کو ملے گا، نہ بینک والے کو ملے گا، نہ دفتر والے کو ملے گا، نہ دکاندار کو ملے گا، کل کی آمدنی سب کی جائے گی کسی کار خیر میں یا کسی کام میں، کسی مشروع میں، کسی منصوبے میں نہیں ملے گا۔ آپ بتائیں ہر انسان کے دل و دماغ پر کوئی اثر ہو گیا نہیں، یہ طرف سے انکار نہیں ہو سکتا۔ ہو سکتا ہے میں نمبر میں بیٹھی ہوں، اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا، لیکن میں کہہ تو سکتا ہوں اپنے دل پر اثر قابو کہاں سے لاؤں کہ اثر نہیں ہوگا۔ یعنی اگر ایک دن کی تنخواہ یا ایک دن کا مال، ایک دن کی آمدنی اس کے فوت ہو جانے، چلے جانے، ضائع ہو جانے کا احساس بھی پیدا ہو جائے تو انسان کی زندگی میں صدمہ داخل ہوگا، افسردگی داخل ہوگی، پریشانی داخل ہوگی، بلا شک۔ شاید کوئی ہزار میں ایک انسان ایسا نکل آئے جس کا یہ حال نہ ہو، ورنہ ہمارا آپ کو تو مشترک ہے انشاءاللہ یہی ہوگا۔ لیکن دوسرا جملہ مجھے کہنا پہچانیے، اگر ایک دن مال دنیا کے نہ آنے کا خیال پیدا ہو جائے تو کوئی تھرمامیٹر لگا کے اپنے نفس کی کیفیت دیکھیے، اور ایک دن اتفاق سے نماز قضا ہو جائے تو تھرمامیٹر لگا کے اپنا حال دیکھیے، میں یہاں سے آگے نہیں بڑھوں گا۔
میں چاہتا ہوں انسان اپنی اوقات سے یہی فیصلہ کر لے، دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج صبح کی نماز میری قضا ہو گئی اور آج کا پیسہ بھی قضا ہو گیا، نہ آج کی تنخواہ ملی نہ آج کی نماز، لیکن جب یہ خیال پیدا ہوا کہ آج کی نماز قضا ہو گئی، پہلے کیا کرنا ہے؟ آج یہی دوپہر کو پہنچیں گے، شام کو پہنچیں گے، کل پہنچیں گے، ارے کبھی پہنچیں گے، خدا کو کیا چاہیے؟ تو رقم نماز کو چاہیے۔ لیکن اگر ایک دن کا پیسہ چلا گیا تو کوئی ایک سوچنے والا تو ملا، کیا کرنا آج نہیں ملا کل تو مل ہی جائے گا، پرسوں تو مل ہی جائے گا، زندگی میں ملتا رہا، زندگی میں ملتا رہے گا، ایک دن نہ صحیح۔ جتنے سوچنے والے، جتنے یہ تصور کرنے والے، تو ایک دن اگر مال نہ ملے تو ہر ذہن پر اثر ہوتا ہے، ہر دل ہر دماغ پر اثر ہوتا ہے، اور ایک دن اگر بندگی نہ ملے، ایک دن اگر عبادت نہ ملے، ایک دن اگر جنت خطرے میں پہنچ جائے تو کسی نہ مسلمان ہی ہوتا۔ حالانکہ یہ نہ کوئی ہندو ہے، نہ سکھ ہے، نہ عیسائی ہے، نہ یہودی ہے، یہ سب مسلمان ہی تو ہے عالم اسلام میں، سب اللہ کے ماننے والے، اللہ کو بھروسہ کرنے والے، اللہ کو اعتماد کرنے والے، مگر صورتحال تو یہی نظر آتی ہے کہ مال اگر نہ ملے تو انسان کے ذہن پر کوئی اور اثر ہوتا ہے، بندگی نہ ملے تو اتنا اثر نہیں ہوتا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ انسان خدا کے قبضے میں نہیں ہے، مال کے قبضے میں۔ انسان اپنے کو پروردگار کی تحویل میں نہیں لینا چاہتا، انسان نے اپنے کو اتنا مال کے حوالے کر دیا کہ وہ نہ ملے، وہ مولا نہیں ملا، آقا نہیں ملا، خدا نہیں ملا۔ لیکن اگر خدا نہ ملے تو انسان کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ یہ بہترین آزمائش ہے، جس دن چاہیں صبح کو، دوپہر میں، شام میں، رات میں، جب چاہیں اپنے کو آزما کے دیکھ لیں کہ مال کے ہٹ جانے کے بعد ہمارا کیا حال ہوتا ہے اور بندگی سے محروم ہو جانے کے بعد کیا حال ہوتا ہے۔ جبکہ سب جانتے ہیں کہ یہ مال اگر کام آیا بھی تو یہی کام آئے گا، چلے جائیں گے، ساتھ نہیں جائے گا، لیکن یہ بندگی جائے گی، یہ سجدہ جائے گا، یہ نماز جائے گی، یہ عبادت جائے گی، مگر جو وہاں کام آنے والا ہے اس کے مل جانے کا کوئی افسوس نہیں ہے، جو یہاں کام آنے والا ہے اس کے نہ ملنے کا افسوس ہے۔ یہ بہترین پہچان ہے کہ انسان ابھی مال کے قبضے میں ہے، مال جیسا ذہن چاہتا بناتا ہے، جیسا انسان کو چاہتا بناتا، اور ہم آپ غریب مسلمانوں کا کیا ذکر کرتے ہیں؟ آپ اگر تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بڑی بڑی شخصیتیں، بڑے بڑے افراد، بڑے بڑے ٹائٹل، بڑے بڑے خطابات رکھنے والے، ان کا حال بھی یہی دیکھا کہ مال ان کے قبضے میں نہ آیا، وہ مال کے قبضے میں چلے گئے، مال کو وہ بدل نہ سکے، مال نے ان کو بدل لیا۔ میں تاریخ قرآن سے فقط دو جملے آپ کو سنانا چاہتا ہوں تاکہ میں اپنے موضوع پر جا سکوں۔ جناب موسیٰ کے دور میں یہ سب سے بڑا مالدار ابھی جانتے قارون، اتفاق جناب موسیٰ کے رشتے دار بھی ہے، مگر رشتے داری کیا کرے، جو جیسا ہے ویسا رہے گا۔ یہ رشتے داری تو وہ ہے جو پہلے سے تھی، جو وہی کام نہ آئی، اور جیسا ہونا تھا ویسا ہو گیا، جیسا نالائق تھا ویسا نالائق ہو گیا۔ تو قارون اتنا بڑا دولت مند، جب اس نے دیکھا کہ موسیٰ کی تبلیغ سے کچھ لوگ متاثر ہوئے جا رہے ہیں، موسیٰ غریب آدمی، موسیٰ کے پاس مال نہیں، دولت نہیں، کچھ نہیں، مگر بہرحال موسیٰ کے پاس زبان ہے، ہارون کا سہارا ہے، موسیٰ کی طبیعت امر ہو رہا، لوگ گھر جا رہے ہیں۔ تو قارون نے سوچا کہ کیسے لوگوں کو موسیٰ سے الگ کیا جائے۔ قارون نے اپنا جلوس نکال لیا، کیوں؟ تاکہ ہمارے جلوس کو دیکھ کے لوگ یہ پہچانے جو اللہ والے ہوتے ہو ویسے ہوتے ہو، گھر میں کھانے کو اچھے کپڑے، آپ کے ڈنڈا لیے ہوئے، یہ کل کائنات ہے۔ اور جو ایسے اللہ والے نہیں ہوتے انہیں دیکھو، کتنے اونٹ، کتنے اونٹوں پر کنجیاں، کتنے خزانے، کتنی دولت، تاکہ ہر آدمی عقل خود فیصلہ کر لے کہ ادھر جانا ہے یا ادھر آنا ہے۔ اگر ایسا بننا ہے تو ادھر آؤ، اگر فقیری کی زندگی گزارنا جاؤ موسیٰ کے اللہ کا جلوہ کو، موسیٰ کو پیغمبر مان لو، جو کچھ ہے دو چار پیسے وہ بھی چلے جائیں۔ وہاں کو قرآن دیکھا کہ جب کوئی نیکی آتی ہے تو کہتے ہیں تو ہمارا کارنامہ ہے، خدا کی طرف سے ساتھ پانی بڑھا دیا، اللہ اچھا پیدا ہو گیا، کہتے تو ہمارا کارنامہ ہے، اچھی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی یہ ہمارا کارنامہ ہے، ایک ساتھ پانی نہیں پڑتا خیر پڑ جاتا، تو ہم کو پہلے معلوم جو موسیٰ کے احساس بھی رہے گا۔ یہ افضل کے روح میں موسیٰ و من معہ، ساری پر شکوری موسیٰ کے حصے میں آ گئی، نہ موسیٰ ہوتے نہ قہر پڑتا، نہ موسیٰ ہوتے نہ پریشانی ہوتی، یہ سب ہو چکا ہے۔ آج کوئی نئی بات نہیں ہے، سماج کیا ترقی کرے گا جب ایسے ایسے مولانا لوگ بیچ میں رہیں گے، کچھ کر لیں گے۔
آزادی پر ایک نئی پابندی، ہر مسئلے میں ایک نئی پریشانی، کیا سماج ترقی کرے گا؟ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ پریشانی بہت پرانی۔ ساری مصیبتیں موسیٰ کی وجہ سے، ساری آفتیں موسیٰ کی وجہ سے۔ قارون نے اپنا دلوں سے کہا دیا، جس کے بارے میں تاریخوں میں کہا گیا ہے کہ 70 اونٹوں پر تو خالی خزانوں کی کنجیاں پار ہوئی، اور یہ کنجیاں لوہے کی نہیں تھیں، کیا سوچے اونٹ اٹھانے کے لیے چاہیے نہیں، نہ لوہا، نہ کوئی تانبا، نہ کوئی پیتل، یا لکڑی یا چمڑا، اتنی ہلکی کنجیاں، اور 70 اونٹوں پر جب لاد دی جائیں تو سوچیے ان کنجیوں سے جو قفل کھولے جائیں گے وہ کتنے ہوں گے، اور ان قفلوں کے اندر جو صندوق میں خزانے ہوں گے وہ کتنے ہوں گے۔ بالآخر قارون نے اپنا جیو نکالا لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے۔ ایک مرتبہ جناب موسیٰ کے ساتھیوں نے، جن کو قرآن نے لفظ اصحاب سے یاد کیا، جناب موسیٰ کے ساتھی جن کو اصحاب موسیٰ کہا جاتا ہے، جب قارون کا جلوس دیکھا تو ایک مرتبہ ہر ایک کی زبان پر یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش ہمارے پاس بھی یہی مال ہوتا جو قارون کے پاس، کتنا کوئی قسمت ہے، اور کتنے بدقسمت ہمیں موسیٰ کے ساتھ آتی۔ تو ہم موسیٰ کو پکڑ کے باندھے ہوئے ہیں، اگر سمجھتے ادھر آنے میں کوئی تکلیف ہے تو یہ صحابیت کو ادھر چلے جائیے، راستہ کھلا ہوا کون منع کر رہا ہے آپ کو؟ ایک موسیٰ کے پاس ایسا ضرور ہے، مگر وہ ایسا اس کاروبار سے نہیں کہ مار مار کے سب کو روک کے رکھیں گے، رہنا ہرو جانا چلے جاؤ، مگر اگر مار مار کے سیدھا کرنا ہوگا تو قارون ہی سیدھا ہو گیا ہوگا۔ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش ہمارے پاس یہی مال دنیا ہوتا جو قارون کے پاس، انہ لذو حظ عظیم، کتنے بڑے مقدر والا ہے، کتنا بڑا حصہ اس کو ملا اور ہمیں کچھ نہیں ملا۔ توجہ فرمایا، اب جو میں نے بات کہی تھی صبح کی نماز کیا ہے تو کیا ہوتا ہے اور مال کیا ہے تو کیا ہوتا ہے، یہ تو ہم غریب مسلمانوں کا حال ہے۔ اب موسیٰ کے اصحاب کرام کا حال سنیے، جو قرآن مجید بیان کر رہا، یہ کوئی تاریخ نہیں ہے، یہ کوئی روایت نہیں کہ ضعیف ہے یا کبھی قرآن مجید نے کہا۔ ان کے سامنے دو باتیں ہیں، اگر ادھر چلے گئے تو مال مل جائے گا، صحابیت چھوٹ جائے گی، اگر ادھر رہ گئے تو صحابیت رہ جائے گی، مال چلا جائے گا۔ توجہ کریں، اصحاب موسیٰ نے کیا کہا؟ کاش ہمارے پاس وہ مال ہوتا جو قارون کے پاس ہے، اس کے معنی کہ صحابیت کا شرف رکھنے کے بعد بھی مال کی آرزو کر رہے ہیں، یعنی یہ وہ اصحاب جنہوں نے خود اپنی صحابیت کی کوئی قیمت نہیں لگائی، جن کی نگاہ میں خود ان کی صحابیت کی کوئی قیمت نہیں ہے، اتنا بڑا شرف رکھنے کے بعد اگر مال دنیا نہیں ملا تو صدمے کا شکار ہو گئے اور سوچ کا شکار ہو گئے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ موسیٰ کے ساتھ ہیں مگر موسیٰ کے قبضے میں نہیں ہے، مال کے قبضے میں۔ توجہ کریں، یہ ہے موسیٰ کے ساتھ مگر اپنا اختیار موسیٰ کے ہاتھ میں نہیں دیا، ان کے دل کا اختیار ابھی بھی مال دنیا کے ہاتھ ہے، اس لیے ادھر رہنے پر خوش نہیں ہے، اس کے نہ آنے پر انجیزاں ہیں۔ یہ کس کا حال ہے؟ اصحاب موسیٰ، یہ مردوں میں سب سے بڑا کاہل یہی ہے صاحب، عورتوں میں سب سے بڑا کاہل یا نبی کل ازواجک، پیغمبر اپنی بیویوں سے کہیے ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، پیغمبر اپنی بیویوں سے کہہ دیے اگر تمہیں زندگانی دنیا چاہیے، اگر زینت حیات دنیا چاہیے اور لے لو، مگر لے کے جاؤ یہاں کوئی کام نہیں، اگر چاہیے کسی پر بلا وجہ طنز کرنے سے کیا فائدہ، اگر تمہیں مال دنیا چاہیے، زینت دنیا چاہیے، حیات دنیا چاہیے تو لے لو جاؤ۔ میں نہیں جانتا کہ یہ مطالبہ ہوا یا خدا نے اپنی طرف سے کہہ دیا، یہ تقاضا ہوا یا پروردگار نے احتیاطاً کوئی بیان قرآن میں محفوظ کر دیا، مجھے نہیں معلوم، میرے سامنے کوئی نہ پسماندہ ہے نہ بہت آدمی ہو، لیکن بہرحال یہ فکرہ قرآن میں رہ گیا اور لفظ ازواج کے ساتھ رہ گیا۔ ایک طرف قرآن نے اصحاب کا نقشہ کھینچا کہ موسیٰ کے ساتھ ہیں مگر دولت قارون کے آرزو لیے ہوئے، ایک طرف یہ نقشہ ہے کہ نبی کے گھر میں ارے اس بات کا خود سرکار کی زوجیت بہت ہے، واقع کرنا پڑے کوئی پریشانی نہیں،
انتہائی پریشانی کی زندگی گزارنا پڑے تو یہ شہر کہاں ملے گا؟ اگر قارون کے گھر میں جائیں یا قارون جیسے کے گھر میں جائیں تو مالی تو ملے گا، تو وہ تو نہیں ملے گی، پیغمبر تو نہیں ملے گا، مگر اس کے بعد بھی آرزو مال اس بات کی علامت ہے کہ انسان کتنا ہی اونچا کیوں نہ ہو جائے، مال کی محبت سے اپنے کو بچا لینا بہت مشکل ہے۔ موسیٰ کے ساتھی عذاب بن گئے مگر محبت مال سے نہ بچ سکے، سمجھو گئے، بلند ترین خواتین ازواج میں شامل ہو گئی مگر محبت مال سے اپنے کو نہ بچا سکی۔ البتہ جملہ ضمن کہہ دوں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات محفوظ رہے، یہ تذکرہ سورہ احزاب میں ہے۔ بائیسویں پارے کے شروع میں، 30ویں پارے کے آخر میں سورہ احزاب، یہ تذکرہ سورہ احزاب میں ہے کہ اگر حیات دنیا چاہیے، زینت دنیا چاہیے تو آؤ لے لو۔ اس مطالبے کبھی کا کہاں ہے؟ سورہ احزاب میں، اور سورہ احزاب کی تاریخ پڑھے، سورہ احزاب ہے مدنی، سمجھو گے، سورہ احزاب ہے مدنی سورہ، یعنی اس میں انہی کا تذکرہ ہو سکتا ہے جن کی زندگی مدینے کی زندگی ہے، مگر جو مدینے آنے سے پہلے دنیا ضرورت ہو جائے اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب فرق پہچانیے، نبی کے گھر آ کے نبی سے مال مانگنا یہ ایک کردار ہے، نبی کے سامنے مال آ کے پھیر کے دے رہے محمد دینا شاید نامناسب نہ ہوگا، اگر یہ بات ممکن ہے کہ وہ ساقی کے ہاتھوں میں چلی جائے۔ پروردگار عالم کا انتظام دیکھیے کہ اللہ نے نبوت کو جو دو ناصر دیے، پیغمبر کے ابتدائی تبلیغ میں جو مددگار دیے، ایک کے ذریعے نبی کی طاقت کا اضافہ کیا، ایک کے ذریعے نبی کو صاحب دولت بنایا، لیکن جس کے ذریعے طاقت میں اضافہ کیا وہ مرد تھا، جس کے ذریعے نبی کو صاحب دولت بنایا وہ خاتون ہے، وہ عورت ہے۔ حالانکہ دنیا جانتی ہے، کم سے کم کہتے ہو تو لوگ یہی ہے کہ عورت دنیا کی کل کائنات شاید قربان کر دے مگر مال یا خاتون یہاں چوری ہو گئی، چور آئے جو گھر میں لوگ کے بچے ہیں بڑے ہیں، ان کو مارا، ان کو باندھ دیا، ان کو اذیت پہنچائی، ان کو تکلیف پہنچائی اور اس پر چلے گئے، جو ملا وہ لے گئے۔ اب تھوڑی دیر کے بعد اطمینان پیدا ہو گیا، سب کوئی نہیں آنے والا، سب گئے، لوٹ کے گئے، لے کے گئے۔ اب جو خاتون نے گھر کا جائزہ لیا تو سب سے پہلے اس وقت کو دیکھا، اس میں سب سے چھوٹا وہی وقت ہوتا ہے اور سب سے بڑا وہی ہوتا ہے۔ سب نے دیکھا کہ زیورات کا بس الحمدللہ سلامت ہے، یہ رکھا ہوا آئے تو میں چمپک پوچھنے کے بعد بس الحمدللہ، مایوس کے کچھ لے نہیں جا سکے، یعنی باپ پوچھ گیا کوئی بات نہیں، بھائی مار کھا گیا کوئی حرج نہیں، بچے پوچھ گئے کوئی حرج نہیں، سب باندھ دیے گئے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ تکلیف کب ہوگی؟ جب ان سب کو مٹھائی کھلا کے اور صندوق لے کے گیا ہوتا۔ اگر پہلے چور آتے بچوں مٹھائی پانچ سال کی شور مچائیں اور ان کی خدمت میں کوئی تحفے پیش کرتے اور بعد صندوق لے کے چلے جاتے تو فوراً ہی بیان دیا جاتا کہ آئے تھے ہم سمجھے مٹھائی پا چلے آئے، یہ کیا مان سنارا چلے کے لیے آئے، بڑے بے ایمان جو بے ایمان تھے لے گئے، زیور لے گئے، سونا لے گئے، مال لے گئے۔ تو عورت کی زندگی عام طور سے ہوتی ہے، الحمدللہ ہمارے گھروں میں خواتین ایسی نہیں ہے، لیکن بہرحال عورت کی عام زندگی ایسی ہوتی ہے کہ اس کو دنیا میں کوئی اور سے عزیز ہو یا نہ ہو مگر اپنا مال، اپنا زیور، اپنا سونا یہ بہرحال عزیز ہوتا ہے۔ توجہ کریں، اگر ہم نے سارے اسلامی معاشرے میں یہ صورتحال دیکھی جس میں کوئی کل کا مسلمان، کوئی 100 سال کا، کوئی 10 پشتوں کا، کوئی 20 پشتوں کا، کوئی 50 پشتوں کا، جن کو 50 نسلوں سے اسلام مل رہا ہے، توجہ کریں، جن کو 40 پشتوں سے اسلام کر کے مل رہا ہے، جب ان کا یاد دیکھا تب یہ اندازہ ہوا وہ خاتون کیا تھی،
جس کو اسلام نہ کسی مدرسے میں ملا، نہ کسی ترکے میں ملا، نہ کہیں خاندان سے ملا، یہ تو پہلا بھی نہیں اسلام کا، بلکہ اس سے زیادہ اور واضح کر کے کہوں ابھی تو اسلام کا اعلان تک نہیں ہوا۔ اعلان اسلام تو ہوگا جب نبی 40 سال ہو جائیں گے، اور یہ قصہ تو دن کا جب پیغمبر 25 سال گئے اور خدیجہ پیغمبر کو پیغام دے کے پیغمبر سے اب کر رہی ہے اور نبی کی خدمت میں آگے تھا، وہ یہ سارا مال آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سمجھو گے اگر ہر گھر میں زوجہ کو شوہر سے کچھ مانگتے دیکھا، شوہر سے مطالبہ کرتے دیکھا اور خدیجہ کو اپنا سارا مال نبی کے قدموں میں ڈالتے دیکھا تو یہ کہنا پڑا کہ ساری دنیا کی عورتیں مل کے بھی خدیجہ جیسی نہیں ہو سکتی۔ اور عورتوں کا کیا ذکر ہے، جب مردوں کے حالات دیکھے تو معلوم ساری دنیا ایک طرف سے کھائے گی اور تنہا خدیجہ کا کردار ایک طرف دکھائی دیا۔ یہی وجہ ہے کہ سب مرنے والے مر جاتے ہیں، گھر والے بھی یاد نہیں کرتے۔ خدیجہ نہ رہ گئی تو نبی ہر محفل میں خدیجہ کو یاد کرتے۔ ایک صلوات پڑھے محمد تو ابھی جان کو طرف میں نے یہ خدا سے بار بار اس نقطے کی تکرار کی ہے کہ مال کوئی شے نہیں ہے، مال خود کوئی عیب نہیں ہے، مال خود کوئی نقص نہیں ہے، صاحب مال کے نفس کا فساد ہے، اس کے نفس کی خرابی اور خباثت ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ مال کے قبضے میں چلا جاتا ہے۔ ورنہ مال بہترین شے ہے جو انسان کے کام آ سکتی ہے اور اسلام کے کام آیا، مال خدیجہ کا دولت جناب خدیجہ کمائی، اتنا مال راہ خدا میں خدیجہ نے لٹایا کہ خدیجہ نے ان جذبات کو بھی نظر انداز کر دیا جو کسی ماں کے جذبات اپنی اولاد کے لیے ہوتے۔ ملکۃ العرب ایک بیٹی کی ماں، ملکۃ العرب سارے عرب سے سب سے بڑی دولت مند خاتون، اور ایک بیٹی کے واسطے جو غریب گھروں میں آئے 10 سال 15 سال پہلے سے مال جمع کیا جاتا ہے۔ آج لڑکی پیدا ہوتی 30 سال کے بعد شادی ہوگی، ابھی سے جہیز اکٹھا ہونے لگا۔ غریب گھروں میں، عام گھروں میں، متوسط گھروں میں، ہر جگہ ابھی سے مال جمع ہو رہا ہے اور جس کے گھر میں اتنا مال موجود ہے۔ یہ تاریخی جملہ نہ بھولیے گا کہ خدیجہ کی بیٹی صدیقہ طاہرہ جب آپ کے گھر سے رخصت ہو کے گئی تو فاطمہ زہرا کے ساتھ اگر کوئی سامان جہیز لے آئے تو خدیجہ کا چھوڑا ہوا نہیں ہے، خدیجہ کا ایک اچھا کیا ہوا نہیں ہے، بلکہ مولا کائنات نے جو 500 درہم مہر کے پیش کیے ان میں سے 63 درہم کا سامان جہیز خرید کے پیغمبر اسلام نبی بیٹی کے حوالے کر دیا۔ اب تو اندازہ ہوا کہ خدیجہ جیسی ملکۃ العرب نے اسلام کی راہ میں اتنا مال اٹھایا کہ اپنی بیٹی کے ہم نہیں بتائیں۔ لاؤ دنیا میں کوئی کہتا اردو تاریخ میں اور خالی اسلام کی تاریخ میں دنیا کے کسی مذہب کی تاریخ میں ایسی اتنا بڑا حصہ اپنے عقیدے کی راہ میں جتنی وہی قربانی اپنے عقیدے کی راہ میں کوئی اسلام چاہتا تھا کہ مال انسان کے قبضے میں رہے، انسان مال کے قبضے میں نہ جانے پائے، اور اس کا ایک ہی نتیجہ ہے کہ مال رہے محبت مال نہ رہے۔ انسان کو مال سے دامن نہیں بچانا ہے، انسان کو محبت مال سے دامن بچانا ہے۔ اس کے لیے اسلام نے مختلف راستے اختیار کیے کہ کیسے انسان کے دل سے محبت مال نکال دی جائے۔ جب محبت مال نکل جائے گی، دین کی محبت، اسلام کی محبت، عقیدے کی محبت، عمل کی محبت، یہ سب رہے، لیکن مال کی محبت نہ رہنے پائے تاکہ یہ مال کبھی دین کی راہ میں قربان ہو، عقیدے کی راہ میں قربان ہو، خیر کی راہ میں قربان ہو۔ اگر ان کی محبت رہے گی اور اس کی محبت نہ رہے گی تو یہ اس پر قربان ہوگا، وہ اس پر قربان نہ ہوگا۔ یہ میری پوری تقریر آپ سے میں رکھیے، تو اس کے بعد لوگ موضوع کا آپ کے سامنے محدود و مختصر طریقے سے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جو آج میری اسلام ہے مال دنیا کے 3 قسمیں، شاید اس وقت سے میرے بچوں نے نہ سوچا ہو نہ سنا ہو، اسے میں چاہتا ہوں اس وقت سے سوچیے تو اسلام کا ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہوگا۔ مال کی 3 قسمیں، مشہور معروف بات ہے کہ مخلوقات کی دنیا میں پائی جاتی ہے 4 مرتبے ہے، پرانی بات ہے، برابر آپ نے سنی ہوئی، اگر اس میں کوئی مزید تحقیق شامل نہیں کرنا چاہتا، یہ سارا وقت تحقیق نہیں کر جائے۔
یہ مخلوقات جو ہمارے سامنے ہیں، یہ زمین میں بسنے والے، ان مخلوقات کی 4 قسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ جن کو جمادات کہا جاتا ہے، یہی پتھر نیچے جو جامد ہیں، ٹھوس ہیں، کہ ان میں بڑھنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ پتھر 100 سال رکھا رہے گا تو وہی ہوگا۔ اگر کے بعد پتھروں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان میں کسی نہ کسی مقدار میں قوت نمو پائی جاتی ہے، مگر وہ نہیں ہے جو درختوں میں پائی جاتی ہے، وہ کچھ اور ہی قسم ہے۔ ورنہ درختوں میں جو قوت پائی جاتی ہے بڑھنے کی وہ اور ہے، اور جو بعض پتھروں میں پائی جاتی ہے وہ اور ہے۔ میں نے بعض مقامات پر دیکھا ہے، یعنی ہندوستان، پاکستان کے کئی علاقوں میں، مشرق وسطیٰ میں نہیں بلکہ اس کے باہر اگر آپ مغرب کے علاقوں میں جائیں تو بعض ملکوں میں نے دیکھا ایسے ایسے غار کہ جن میں آپ چلے جائیں تو نہیں معلوم ہوتا کہاں تک چلے جائیں۔ اوپر پہاڑ دکھائی دیتا ہے اور نیچے سب غار ہی غار، اس میں ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی، درخت نظر آتے ہیں، جگہیں نظر آتی ہیں، عجیب و غریب مناظر دکھائی دیتے ہیں۔ وہاں کی تاریخ کے بارے میں لوگوں نے بیان کیا کہ جو علم الحجر کے جاننے والے ہیں اور جو علم الحجر کے جاننے والے ہیں ان کا بیان یہ ہے کہ یہ غار اور یہ پہاڑ اس کی عمر تقریباً 7 ملین سال ہے، اور ان میں بعض پتھر پائے جاتے ہیں جو شاید کئی ہزار برس میں 1 انچ بڑھ جاتے ہیں۔ جہاں سے آپ دیکھیں گے کہ بعض پتھر ہیں جو نیچے سے زمین سے آگے بڑھ رہے ہیں اور بعض اوپر سے پہاڑ کے درختوں کے ریشے کے طریقے سے گر رہے ہیں۔ ان لوگوں کا بیان ہے یہ دونوں مسئلے 1000 سال میں مل گئے ہیں اور یہ دونوں کو ابھی ملنا باقی رہ گیا، شاید 10,000 سال کے بعد بھی مل جائیں گے۔ ایسے بناتے دنیا میں بہت اللہ کی دنیا بہت وسیع ہے، انسان کیا جانے کہ پروردگار عالم نے کائنات میں کیا کیا بنا دیا ہے، یہ تو اپنے کو نہیں پہچانتا اور کیا پہچانے گا۔ تو میں یہ بتا کہہ رہا ایک اس میں جماعت کی، یعنی ان میں پڑھنے کی طاقت نہیں ہے۔ دوسری کے میں جماعت کی درخت گھاس، یہ وہ ہیں جن کا کام ہی ہے پڑھنا۔ ابھی دانا ڈالا، جانے کے بعد پڑھنا شروع ہو گیا، درخت بنا، گھاس ہے اور کچھ ہے وہ پڑھنا، ان کا شمار ہوتا ہے نباتات میں۔ تیسری قسم ہے حیوانات کی، جانور۔ تو ایک پہلا درجہ جمادات کا، دوسرا درجہ نباتات کا، یہ گھاس درخت، تیسرا درجہ حیوانات کا، اس کے اوپر درجہ ہے حضرت انسان کا۔ تو حضرت انسان تو کوئی مال نہیں ہے، یہ تو مالک صاحب ہے۔ سوچیے میں کہوں گا کہ انسان تو اموال کا مالک ہوتا ہے، کبھی پتھروں کا مالک ہے، کبھی درختوں کا مالک ہے، کبھی جانوروں کا مالک ہے۔ تو انسان کا شمار تو مالکوں میں ہوتا ہے، مال میں نہیں ہوتا۔ تو مال کیا ہے؟ یا جمادات، یا نباتات، یا حیوانات، یہ 3 طرح کے مال دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ اسلام کو ان تینوں سے خطرہ تھا۔ ہو سکتا ہے کہ جمادات کی محبت انسان کو تباہ کرے، ہو سکتا ہے نباتات کی محبت انسان کو غارت کرے، ہو سکتا ہے حیوانات کی محبت انسان کو تباہ کرے۔ اسے یہی مال ہے اور محبت مال ہی سے خطرہ رہتا ہے۔ میں ایسی وہ غریب بات کہہ رہا ہوں، آپ میں تو متوجہ ہے اور بات تو سوچے ابھی نہیں، گھر جا کے سوچیں گے، اس لیے کہ میں مسئلے شریعت کو ایک نئے روپ سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ تو یا تو مال جمادات کی شکل میں، یا نباتات کی شکل میں، یا حیوانات کی شکل میں، اور محبت مال سے ہمیشہ خطرہ رہتا ہے، مال سے خطرہ نہیں، محبت مال سے خطرہ ہے۔ تو اسلام نے کہا کہ تینوں محاذوں پر انسان کو مال لٹانے کا بھی بنا دیا جائے تاکہ محبت مال دل میں پیسے نہ پائیں۔ منزل جمادات ہو تو وہ بھی لٹائے، نباتات کی منزل ہو وہ بھی قربان کرے، حیوانات کی منزل ہو وہ بھی قربان کرے۔ اگر اسے مال قربان کرنے کا تینوں قسموں میں عادی بنا دیا گیا، اگر تینوں قسموں میں مال لٹانے کا عادی بنا دیا گیا تو اس کی عجیب کبھی محبت مال ٹھہر نہ پائے گی۔ میری بات یہاں تک آپ سے ذہن میں آئی؟ اب پہچانے اسلام میں زکات 9 چیزوں میں واجب ہے۔ سنا مسئلہ ہے نہیں؟ یقین سنا، اسلام میں زکات 9 چیزوں واجب ہے۔ کائے میں 2 طرح کے سکے، سونے چاندی کے سکے، ان میں زکات واجب ہے۔ 3 طرح کے جانور، بکری، بھیڑ، گائے، بھینس اور اونٹ، یہ 3 طرح کے جانور ہیں جن میں زکات واجب ہے۔ 4 طرح کے غلے جن میں زکات واجب ہے، گندم، جو، کشمش، خرما۔ نہیں دیتے جاننا تو
تو یہ 9 چیزیں ہیں جن میں اسلام نے زکات واجب کی ہے. یہ تو بچوں کو بھی یاد ہے، جنہوں نے یاد کی پہلی کتاب پڑھی ہے وہ بھی جانتے ہیں، مگر جس لوگ سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں آج لوگ کو پہچانے. تو اسلام نے زکات کہاں کہاں واجب کی؟ سونے چاندی کے سکوں میں، 3 طرح کے جانوروں میں، 4 طرح کے گلوں میں. یہ بات واضح ہو گئی. اب پہچانیے سکے شمار ہوتے ہیں جماعت میں. سکہ چاہے لوہے کا ہو، چاہے ایلومینیم کا ہو، چاہے چاندی کا ہو یا سونے کا ہو، اس کے بڑھنے کا کوئی امکان نہیں. آج پیسہ آج رکھی ہے، 1 سال کے بعد نکال لیجیے کہ 1 انچ بڑھا کے نہیں ہو سکتا ہے. اس کے نہ بڑھنے سے آدھی کا دل چھوٹا ہو جائے، لیکن اس کے بڑھنے کا کوئی امکان نہیں ہے. تو یہ سکے کیا ہیں؟ یہ ہے جماعت. یہ غلے کیا ہیں؟ نباتات نہیں ہے. یہ غلے ہیں نباتات میں. اور یہ گائے بھینس بکری اور اونٹ یہ سب کیا ہے؟ حیوانات. تو اس کے معنی کی اسلام نے جب مسلمان کو زکات کا عادی بنانا چاہا تو یہ 4 جتنے قسم کے مال ہوتے ہیں سب کو نکلوانے کا عادی بنا دیا جائے، تاکہ نہ سونے چاندی کے سکے گمراہ کر سکے، نہ جانوروں کے ڈھیر گمراہ کر سکے، نہ غلوں کا ذخیرہ گمراہ کر سکے. جب ہر قسم میں ایثار کی عادت ہو جائے گی تو محبت مال انہیں سے نکل جائے گی، اور جب محبت مال نکل جائے گی تو گمراہ ہونے کے خطرات ختم ہو جائیں گے. ایک طرح پڑے محمد والے فلسفہ زکات. اسلام نے ہر قسم کے مال کو مسلمان سے الگ کر کے مسلمان کو یہ سمجھایا ہم نہیں چاہتے کہ تمہارے دل میں محبت مال لے جائے. تمہارے گھر میں اتنے دنوں تو سونے چاندی کے سکے رہے، ہم نے کچھ نہیں کہا، لیکن ہم نکالنے کے لیے کہیں تو نکال دو تاکہ اندازہ ہو جائے کہ مال ہے، محبت مال نہیں ہے. تم نے بڑی محنت سے جانوروں کی نگہداشت کی ہے. ہم جانوروں کے رکھنے پر پابندی آج نہیں کرتے، لیکن وقت آ جائے تو نکال دو تاکہ معلوم جانور ہے، جانوروں کی محبت نہیں رہی. تم نے غلہ محنت سے پیدا کیا، ہم غلہ پیدا کرنے پر پابندی آج نہیں کرتے، مگر جب چاہیں تو نکال دو تاکہ تمہارے دل میں غلے کی محبت نہ آنے پائے. اسے کہ تباہ کرنے والی محبت ہے، مال نہیں. اب یہاں تک آنے کے بعد اگر یہ وقت تقریباً ختم ہو رہا ہے، لیکن یہ جملہ آپ کی یادداشت کے لیے گزارش کرنا چاہتا ہوں. اس کے بعد بھی پروردگار عالم نے جب زکات نکالنے کا حکم دیا تو اس احتیاط کے ساتھ کہ کسی انسان کو یہ سوچنے کا موقع نہ ملے کہ ہمارا مال نکلوا دیا. سمجھو شاید میرے پاس وقت ہوتا، کسی انسان کو یہ سوچنے کا موقع نہ ملے کہ مال ہم نے بڑی محنت سے کمایا اور خدا نے نکلوا دیا. پروردگار نے کہا ایسا نہیں، تم ذرا زکات کے قانون کا جائزہ لو. ہم نے غلے میں زکات نکلوائی، کبھی 10واں حصہ اس کو وہ کہا جاتا ہے، کبھی 20واں حصہ. ہم نے غلے میں اپنی زکات نکلوائی، لیکن غلے کی زکات نکالنے سے پہلے یہ سوچنا کہ یہ غلہ جو تمہارے یہاں 20 من پیدا ہوا ہے اس میں کتنا تمہارا ہے کتنا ہمارا ہے. خبردار یہ الزام ہم کو نہ لگانا کہ ہمارا غلہ نکلوا دیا تو بازار میں 40 من خرید کے لاؤ. تو بازار سے 40 من خرید کے لاؤ. ہم ایک جگہ کی زکات والی نہیں کریں گے، ہم ایک تولے کا مطالبہ نہیں کریں گے، اس لیے یہ تمہارا مال ہے. مگر یہ غلہ جو زمین سے پیدا ہو رہا ہے تو میں تو خالی 1 کلو غلانہ زمین میں ڈالا تھا، 1 کلو کو 1 من تو ہم نے بنایا ہے. تو اگر ہم واقعی حصہ 5 کرتے تو جتنا تم نے لگایا تھا تمہیں دے دیا ہوتا، جتنا ہمارا تھا ہم نے دے دیا ہوتا. یہ 9 حصے دے کے 1 لے رہا، یہ کرم ہے، یہ کوئی جائز نہیں ہے. ایک سلوات پڑھے محمد والے. یہ ہماری مہربانی ہے، اسی لیے قرآن نے کہا انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون. یہ زراعت جو تم دیکھ رہے ہو دے دیا، یہ سب اور بتا دو یہ تم زراعت کر رہے ہو یا ہم کر رہے ہیں. تم نے کیا کیا؟ اچھے خاصے دانے کو سوا دیا، زمین میں ڈال کے تباہ کر دیا. تم نے یہی کارنامہ انجام دیا ہے. جو 12 زندگی کو ہم نے دی، ایک کے ساتھ بالیاں ہم نے بنائی، ہر بالی میں 100 دانے ہم نے بنائے، تم نے کچھ نہیں کیا.
تو اس میں ہمارا کیونکہ دخل تھا پیداوار میں، لہٰذا ہم نے اپنا حصہ مانگا، اپنے لیے نہیں، اپنے غریب بندوں کے لیے۔ اس کے بعد جب جانوروں کی زکات کا وقت آیا، اس مسئلے کو یاد رکھیے گا، جب جانوروں کی زکات کا قانون بنا تو اسلام نے کہا جانور کی زکات کی شرط یہ ہے کہ سال بھر تک مالک کو جانور کو کھانا دانا دینا نہ پڑے۔ مسئلہ معلوم ہے نہیں، نہیں معلوم تو نوٹ کر لیجیے۔ جانور کی زکات واجب ہوتی ہے اگر جانور صحراؤں میں جائے، بیابانوں میں جائے اور وہاں سے چل کے آ جائے، آپ کو دانا نہ دینا پڑے۔ لیکن اگر آپ کو 100-200 جانور پال لیے اور دانا خود دے رہے ہیں، اس جانور کی زکات واجب نہیں ہے۔ آپ پروردگار نے کہا بتاؤ ہم نے تم سے کیا لیا؟ یہ صحراؤں کی گھاس تم نے پیدا کی ہے، یہ چراتا ہے تم نے بنائی ہے، یہ تمہارے جانور جو سال پر پل گئے یہ تمہارے ماں سے پلے یا ہمارے ماں سے؟ اگر ہم نے 5 اونٹوں پر ایک بکری تم سے مانگ لی، اگر 5 اونٹ پر مطلب ایک بکری زکات تو تم سے مانگ لی، تو تم نے یہ سوچا ہوگا کہ ان 5 اونٹوں کی سال بھر کی زندگی تو ہماری ہے، اس میں تمہارا تو ایک 16 گھنٹہ بھی شامل نہیں ہے۔ ہم کو تو چاہیے تھا کہ 4 اونٹ تو یوں ہی رہے تھے، لیکن ہم نے سارے اونٹ چھوڑ کے ایک بکری پر اتفاق کر لی، یہ ہمارا کرم ہے، تم سے ہم نے کچھ لیا نہیں، آپ نے دیا ہے۔ توجہ کریں، کیونکہ کی زکات کا قانون یہ ہے کہ اگر سال بھر تک بالکل بیکار پڑا رہے، سونے چاندی کے سکے کتنی مقدار ہونی چاہیے، سال بھر تک پڑے رہے، کوئی مصرف نہیں۔ اب سال تمام ہونے پر اسلام نے کہا 40واں حصہ زکات کا۔ اب بتاؤ اس میں کون سی چیز تمہارے کام کی تھی جو ہم نے لے لی؟ نہیں ہوتی آپ اس میں کون سی چیز تمہارے کام کی تھی جو ہم نے لے کے غریبوں کو لے لی؟ تم سے ہم نے کیا لیا؟ یہ تمہارے پاس اتنا بیکار تھا جو 40 میں کا کچھ تمہارے کام نہیں آیا، تو ہم نے ایک بیکار شے میں سے 40واں حصہ سوچ رہے جو تمہارے کسی مصرف کا نہیں ہے اس کا 40واں حصہ لیا۔ اب بھی تم کو شکایت ہے کہ ہمارا مال جا رہا ہے، اور یہی پہچانو کہ ہم نے سکے میں 40واں حصہ رکھا، غلے میں 10واں حصہ رکھا۔ کیوں؟ اسے سکہ بہرحال تمہارا کمایا ہوا ہے، تو ہم نہیں چاہتے کہ 10واں 5واں مان لے تو تمہیں یہ شکایت پیدا ہو جائے، لیکن غلہ تو ہمارا پیدا کیا ہوا ہے، اس میں ہمیں زیادہ مانگنے کا حق زیادہ لے لیا، اس میں ہم نے اپنا حق استعمال نہیں کر کم لے لیا۔ اس طرح پڑے محمد کاش ہم نے شریعت فہمی کا ذوق ہوتا، ہم نے مطالعہ کرنے کا شوق ہوتا، اور ہم اسلام کے احکام کے ان حکمتوں کو، ان فلسفوں کو پڑھتے تو اندازہ ہوتا کہ اسلام نے جو قوانین ہمارے لیے معین کیے ہیں ان قوانین میں ہماری تغییر نفس کے علاوہ کتنی حکمتیں کام کر رہی ہیں، کتنی مصلحتیں کام کر رہی ہیں، اور پروردگار عالم ان اعمال کے ذریعے انسان کے عقیدے کو کتنا مستحکم بنانا چاہتا ہے۔ بس اس سے زیادہ آج مجھے گزارش نہیں کرنا ہے، اب خاتم کلام میں چلتے ہیں۔ میں نے کہاں سے بات شروع کی؟ محبت مال ہر ایک کو گمراہ کر لیتی ہے، محبت مال ہر ایک کو اپنے قبضے میں لے لیتی ہے، مگر اسلام کی ابتدا میں ایک خاتون ہے جس کے قبضے میں مال تھا، وہ مال کے قبضے میں نہیں، اسے محبت مال گمراہ نہیں کر سکی، بلکہ اسے مال لینے کے بعد ہی ایک انتہائی غریب انسان جو مذاہب ناراض ہے اس کے ذریعے عرض کرنے کی درخواست پیش کر دی تاکہ اندازہ ہو جائے کہ میرے پاس محبت مال نہیں ہے، محبت کردار ہے۔ اور یہ سلسلہ جب آگے بڑھا تو خدیجہ کی بیٹی کا سامنے آیا، خدیجہ کی بیٹی کی زندگی کو دیکھا تو وہاں بھی یہی عالم نظر آیا کہ نبی نے اپنی بیٹی کو رخصت کیا اس عالم میں کہ فاطمہ زہرا کے ساتھ فقط 63 درہم کا جہیز، اور اس کے بعد یہ جو دروازے پر فقیر میں آ گیا ہوا غریب نے آواز دی، اور شہزادی کے سامنے مسئلہ پیدا ہو گیا کہ اسے کیا دیا جائے، تو ایک لباس جو باپ نے دیا تھا۔ حالانکہ زندگی کا ازدواجی زندگی کا ابتدائی دور ہے جہاں ہر انسان میں زیب و زینت کی خواہش ہوتی ہے، مگر صدیق اکبر نے وہ لباس میں اٹھا کے پانی کے حوالے کر دیا۔ اب پہچانو کسی اسلام سے محبت ہے اور کسی مال سے محبت ہے، کیسے قربانیاں۔ یہ سلسلہ آگے بڑھا، خدیجہ کے بعد صدیق طاہرہ کا کردار دیکھا، صدیق طاہرہ کے بعد ثانیہ زہرا کا کردار دیکھا، اور ثانیہ زہرا نہیں وہ تو نقطۂ حیدر کر رہا ہے،
وہ تو کہے صدیقہ طاہرہ ہیں، وہ حقیقتاً ثانیہ زہرا ہیں. نہیں کربلا میں جو خواتین بھی پائی جاتی ہے ان کا انداز آپ یہ دیکھیں گے کہ جس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ راہ خدا میں لٹا دینے میں کوئی تریت کرنے والا نہیں ہے. یہ کسی کے پاس اگر چالوں میں گوشوارے تو اس کو لٹا دینے میں بھی کوئی تکلف نہیں ہے. کسی کے سر پر اگر چادر ہے تو راہ خدا میں قربان کر دینے میں کوئی تکلف نہیں ہے. ہر خاتون ہر قربانی کے لیے تیار ہے. سوچیے مال کی کیا حیثیت ہے جہاں اولاد قربان ہو رہی ہے. یہاں بیویاں اپنے بچوں سے یہ کہہ رہی ہو بیٹا کل صبح جب مالک کارزار کرب ہوگا تو میرے لال اس کا خیال رکھنا بنی ہاشم کا کوئی بچہ لگا دے گا. آل محمد کے گھرانے کا کوئی بچہ تم سے پہلے نہ جانے پائے. بیٹا پہلے تم قربان ہو جانا ورنہ میں سیدانوں کو منہ دکھانے کے لائق نہ رہ جاؤں گی. کہیں دیکھا وہ حق کی ماں وہ حق کو سمجھا رہی. کہیں دیکھا کہ مسلم نے سجا کی سوچا اپنے بچے کو دیکھ رہی ہے. کل قربانی کا دن ہے راہ خدا میں تم سب قربان ہو جانا. قاسم نہ جانے پائے تم چلے جانا اور محمد نہ جانے پائے تم چلے جانا. علی اکبر نہ جانے پائے تم چلے جانا. رات کو مائیں اپنے بچوں کو سمجھاتی رہی. صبح کو جب قربانی کا وقت آ گیا تو ماں نے اپنے لال کو ملا کے کہا بیٹا وقت آ گیا میرے لال جاؤ جا کے مولا کی اجازت لو راہ خدا میں قربان ہو جاؤ. آنے والا آ کے فرزند رسول کے سامنے رستے الگ توڑ کھڑا ہو گیا. مولا اب مجھے میدان میں جانے کی اجازت آقا مجھے میدان میں رلا دیے. حسین نے جوانی کو دیکھا جوانی کی امنگوں کو دیکھا. یہ دیکھا کہ ابھی چند دنوں پہلے تو اس کی شادی ہوئی ہے ابھی تو اپنے گھر نہیں پہنچ سکا ہے مگر حسین دیکھ رہے ہیں کیا ادھر سے ماں آواز دے رہی مولا مولا اب اسے جانے دیجیے میرے لال کو اجازت دیجیے. حسین نے اجازت دی. جوان بیٹا میدان میں آیا جہاد کرتا رہا. جب زخمی ہو گیا خون میں نہا گیا تو پلٹ کے آیا. خیمے میں آ کے ماں کے سامنے ہاتھ جوڑ کھڑا ہوا. آوازی حل روی جاننا جاؤ ماں بس رونے والوں میں استعمال کر رہا ہوں. حل روی جاننا جاؤ ماں اماں اب تو راضی ہو گئی اب تو کچھ ہو گئی. آپ کا بیٹا جہاد کر کے آیا ہے آپ کا لال خون میں نہا کے آیا ہے. ماں نے دیکھا کو پھیر لیا. بیٹا پھر سامنے آیا ماں رضا کی صنعت دے دی. مادر گرامی خوش ہو جائیے آپ کا لال جہاد کر کے خون میں نہا کے آیا ہے. کا بیٹا کیا میں تجھے زندہ واپس آنے کے لیے میدان سے زندہ واپس آیا اور ماں کو راضی کرنا چاہتا ہے. اے میرے لال جب تک یہ سر کٹ نہ جائے گا یہ ماں راضی رہو. بس یہ سننا تھا. ماں کو سلام سے آخر کیا وہ اب چلے. اب تو میرے خیمہ کے قریب پہنچے لیکن سوچا سر جھکائے کھڑی کا مومنہ یہاں تو کھڑی ہے. والی آپ میدان میں جا رہے ہیں اور میں جانتی ہوں جو میدان سے آگے پڑھ کے نہیں آیا تو میں چاہتی ہوں میدان میں جانے سے پہلے مجھے ایک بات کا وعدہ کریں. تو آپ نے کہا جلدی بتاؤ کس بات کا وعدہ کرنا ہے. کہا یوں نہیں پہلے مولا کے سامنے وہ آپ سوچا بچے ہوئے آپ آج خدمت میں آئے. فرزند رسول نے پوچھا وہ آپ کیوں آئے. کہا مولا میں نہیں آئے یہ مومنہ لے کے آئی. فرزند رسول نے فرمایا مومنہ کیوں وہ آپ کو لے کے آئی. کہا یہ تو میدان میں جا رہے ہیں کوئی دم میں جلا کٹائیں گے جنت میں چلے جائیں گے. میں چاہتی ہوں آپ کے سامنے وعدہ کرے کہ میرے بغیر جنت میں قدم کریں میرے بغیر جنت کے قدم میں رکھیں گے. حسین نے جب جملہ فرمایا فرمایا مومنہ یہ وہاں سے کیوں کہہ رہی ہے. سرکار جوانا نے جنتوں میں میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ وہاں تیرے بغیر جنت کے قدم میں رکھیں گے. جب مولا مجھ سے اسی لیے کہہ رہی تھی کہ آپ سے کچھ اور کہنا تھا آپ سے کچھ اور گزارش کرنا ہے. پر میں مومنہ مجھ سے کیا کہنا چاہیے. جب مولا آخرت کا انتظام تو ہو گیا بس رونے والوں پر انتظام ہو گئی. آخرت کا انتظام تو ہو گیا. اب سوچوں اس عالم مسافرت میں کیا ہوگا. جب میرا والد مارا جائے گا تو اس عالم غربت میں کیا ہوگا. مولا مجھے شیطانیوں کے خیمے میں پہنچا دوں کم سے کم ان کی خدمت میں رہوں گی تو عالم مسافرت میں کوئی ٹھکانا تو رہے گا. مجھے سننا نہ ہوتا ہے سر جھکا کے رونے لگے آنکھوں میں آنسو آ گئے. شاید اشارہ یہ
دس ہو جائے وہاں تجھے کیا معلوم؟ تو سمجھتی ہے زیدانیوں کے خیمے میں جا کے کوئی پناہ مل جائے گی؟ ارے میری نگاہیں تو وہ منظر دے گئی ہے، جب میرے بعد خیموں میں آگ لگے گی زیدانیوں کی چادریں ملے گی، خیمے سے ٹوٹے رہنے میں، اور آپ کی پیاز گئی بات بیٹا بتاؤ کیا کرنا ہوگا؟ کیا کوئی اپنا چھترے سے اتر گئی ہے زیدانی کی واہ محمد وعلیہ سر کے بعد سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون.